إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل ہمارے سامنے فرما دیا. کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں اسلام کے اندر جس کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرما دیا ہو. اسلامی بھائیوں، تقریباً 2 جمعہ کا وقفہ ہوا. ہم جس موضوع کو لے کر بول رہے تھے اور مطالبہ بھی کیا گیا تھا، جنازے کے مسائل کے تعلق سے میں کچھ چیزیں رکھ رہا تھا اور بہت وضاحت کے ساتھ میں نے بہت ساری چیزیں رکھی، اور مجھے یقین اس بات کا ہے کہ شاید کہ وہ چیز آپ کے ذہن سے سب ہوا ہو گئی ہوں گی، لیکن بہت اہم مسائل تھے وہ. میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے ایک ہلکی جھلک ان مسائل کی دکھلا دی جائے جو میں نے 2 جمعہ چھوڑ کر اس سے پہلے جمعہ کو آپ کے سامنے رکھے تھے. حضرات، میں انہی مسائل کو کچھ 5-6-7 منٹ کے اندر رکھنا چاہتا ہوں. بہت اہم مسائل ہیں. اس کے بعد ہی آگے بات میں چاہتا ہوں رکھنا. میں نے شروعات بات کی تھی کہ ایک انسان بیمار ہو گیا، اس کے تعلق سے اس کی ذمہ داری بتائی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھے، تقدیر پر راضی رہیں، جزا فضا نہ کرے اور گلا شکوہ نہ کرے. بیماری بہت زیادہ خطرناک ہے، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر امید رکھے اور موت کی تمنا نہ کریں. بہت زیادہ ہو گیا تو یہ کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے رب العالمین زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو میرا انتقال ہو جائے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد انسان بالکل قریب المرگ ہے، تو اس کو اسلام یہ کہتا ہے اس کو کلمہ کی تلقین کرنا چاہیے، اس کے پاس بیٹھ کے آواز کے ساتھ کلمہ توحید کی تلقین کی جائے تاکہ وہ اپنی زبان سے ادا کر لے، اور ادا کر لیا نبی اکرم بڑی بشارت ہے کہ وہ انسان جنت میں ضرور داخل ہوگا جو مرنے کے وقت جس کی زبان سے کلمہ ادا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، انتقال ہو گیا، میں بہت اختصار سے آپ کے سامنے مسائل رکھ رہا ہوں۔ انتقال ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے انسان کر دے، آنکھیں کھلی ہو تو بند کر دی جائے، اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جہاں پر انتقال ہو اس کو وہیں پر دفن کیا جائے۔ اگر کوئی ضروری چیز ہے تو انسان منتقل کرے، زمین نہیں مل رہی اور کوئی مسائل ہیں، ورنہ طریقہ یہی ہے، اگر آسانی کے ساتھ زمین مل جاتی ہے تو جہاں پر انتقال ہوا ہے وہیں پر اس کو دفن کر دیا جائے۔ اس کے بعد غسل کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس کو بار بار انسان سننا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ نہلانے کے مسئلے کو بڑا پیچیدہ بنا گیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ انسان جیسے اپنا غسل کرتا ناپاکی کا، بس ویسی سیم اب انسان مر گیا ہے، مردہ ہے، اس کے سر کی جانب تھوڑا سا اٹھائیں گے، پیٹ دبائیں گے تاکہ گندگی وغیرہ نکل جائے، اور بالخصوص غسل دیتے ہوئے پردے کا اہتمام کریں گے۔ آپ جانتے ہیں سطر مرد کی ناک سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس پہ موٹا کپڑا ڈال دیں گے جو لوگ اس کو غسل دیں گے، پھر اس کو وضو کرایا جائے گا۔ اسے ہم لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کرانے کے بعد داہنی طرف سے شروعات کریں گے، داہنی طرف سے غسل دیں گے، جیسا ضرورت 3 مرتبہ 5 مرتبہ طاق عدد میں، تو اس طریقے سے اس کو غسل۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اور دلائل میں سب دے چکا تھا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد غسل کے بعد کفن کا مسئلہ آیا تھا۔ میں نے 3-4 کتاب پڑھ کے جو مسائل آپ کے سامنے رکھے تھے وہ یہ کہا تھا کہ جو علماء، علامہ البانی خاص طور سے اور بڑے بڑے علماء، انہوں نے یہی کہا تھا کہ مرد اور عورت دونوں کے کفن میں 3 چادریں ہوں گی۔ یہ جو کہتے ہیں 5 یہ کرتا، یہ سب جتنی حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں کہ علماء نے اس کو قرار دیا، تو کہا 3 چادریں لہٰذا مرد کی بھی کفن میں ہوں گی اور 3 چادریں عورت کی بھی ہوں گی۔ اور کفن دینے کا طریقہ ہم نے بتایا تھا آپ کو، 3 چادریں بچھا لیں گے ایک پر ایک کر کے، ایک چادر بچھائی اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، اور نہلانے کے بعد رکھ دیں گے، اور اسی طریقے سے اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ جو سر ہے اس کے پاس ایک گانٹھ لگا دیں گے، بیچ میں گانٹھ لگا دیں گے، اور پیر کے بعد پاس میں ایک گانٹھ لگا دیں گے۔ جب قبر میں داخل کریں گے تو یہ گانٹیں کھول دی جائیں گی۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ جنازے کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں تو تیز تیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں۔ یہ علامہ البانی اور علماء نے بدعت میں شمار کیا کہ وہ نصیحت لے کے جا رہے ہیں، مردے کو یاد کیجئے۔ آج جس طریقے سے لوگ ہم کو لے کے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے آج جیسے ہم اس مردے کو لے کے جا رہے ہیں، کل اسی طریقے سے لوگ ہم کو بھی لے کے جائیں۔ انسان اپنی موت کو یاد کرے تو وہ اپنی موت کی یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنازے کی نماز کا طریقہ میں نے کہا تھا فرض کفایہ ہے، اور بچہ اور یہ شہید پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے لوگوں کی نماز۔ شہید پہ نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، بچہ ہے نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ اور بچے کے تعلق سے میں نے کہا تھا کہ 4 مہینہ کمپلیٹ ہو جائے، اس سے پہلے اگر وہ ساکت ہو گیا تو پھر اس کی جنازے کی نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 4 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے، اس کے بعد بچہ ساکت ہو گیا، کوئی چاہتا ہے پڑھنا تو پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھے تو کوئی بھی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، 18 مہینے میں اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز ان پر نہیں پڑھی تھی۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ میں نے بتایا تھا بہت شارٹ کٹ میں اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ جنازے کی نماز یا تو عورت ہوگی یا مرد ہوگی، بچہ اسی میں آئیں گے۔ تو کہا اگر مرد ہیں امام بالکل سر کے بالمقابل کھڑا ہوگا، عورت کا اگر جنازہ ہے تو امام اس کے کمر کے بالمقابل کھڑا ہوگا۔ یہ کھڑے ہونے کی طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جنازے کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے انسان اللہ اکبر کر کے نیت باندھے گا۔ اس کے بعد میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ دعائے فنا بڑے بڑے علماء نے منع بھی کیا، کچھ علماء قائل بھی ہیں، لہذا کچھ بھی کیا جائے، لیکن زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس میں دعائے فنا نہیں ہے، لہذا
میں نے یہ بات کہی کہ دونوں طرف علماء گئے ہیں، بڑے بڑے ضلع، لیکن زیادہ تر یہی کہے ہیں کہ وہ جنازے کی نماز میں دعائے فنا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کی کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، تکبیر کے بعد پھر دعائے فنا ہم وہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر تکبیر ہوگی، تکبیر کہنے کے بعد پھر ہم جنازے کی دعائیں ہیں، ایک ہے بہت ساری ہیں، اس میں ایک دو جتنی چاہے انسان پڑھ لے، اس کے بعد پھر تکبیر اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ اور سلام پھیرنے کے تعلق سے میں نے کہا تھا کہ چاہے ایک بھی سلام اس میں دونوں طرف پھیریں گے، ایک بھی سلام کوئی پھیر دے یہ بھی صحیح روایت ہے، تو ایک بھی سلام پھیر دے تب بھی درست اس کی نماز ہوگی۔ اس کے بعد دفن کے مسائل کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے بعد دفن اللہ کے رسول جب کرتے تھے تو قبر میں جب اتارتے تھے تو اس کو پیروں کی طرف سے اتارتے تھے، یہ سنت ہے، پیروں کی طرف سے میت کو داخل کیا جائے گا، اور جو قبر میں اترے گا یا تو شوہر اترے گا، اور یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ اس نے اپنی دیگر بیویوں کے ساتھ اس رات میں جمع نہ کیا، ہم بستری نہ کی ہو، تب اترے گا شوہر۔ اگر اس نے اپنی دیگر بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، اس کی ایک بیوی انتقال ہوگی تو وہ نہیں اترے گا، اس کا کوئی قریبی اترے گا۔ اترنے کے بعد میت کو اتار رہے ہیں قبر میں تو وہ پڑھتے ہیں دعا، وہ صحیح ہے، جو پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وہ پڑھیں گے، اتار دیں گے، اور میت کو داہنی کربٹ لٹایا جائے گا۔ اور داہنی کربٹ یہ نہیں کہ خالی چہرہ، اس کو علماء نے منع کیا ہے کہ پورے داہنی کربٹ لٹائیں گے، گرچہ ڈیلا یا کچھ بھی لگانا پڑے، داہنی کربٹ اس کو لٹا دیا، پھر انسان نکلے گا، پھر 3 لمب مٹی دیں گے، قبر کو برابر کیا جائے گا۔ لہٰذا ایک بالش سے قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اور علامت کے طور پر کوئی پتھر ایسا نہیں کہ اس میں کچھ لکھا ہوگا، نہیں، صرف علامت کے طور پر جو پتھر لگاتے ہیں وہ پورا نقشہ لکھا ہوتا ہے، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ایک پتھر لگا دیں گے علامت کے طور پر کہ ہمارا کوئی عزیز انتقال کر گیا تو ہم اس کے بغل میں ہم اپنی دوسرے میت کو دفن کریں گے، تو یہ لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب دفن ہو جاتا تھا میت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم وسلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ صحیح ابو داؤد شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی دفن سے فارغ ہو جاتے آپ قبر پر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے لوگوں اپنے بھائی کے لیے استغفار کی دعا کرو، لوگوں اللہ سے دعا کرو کہ میرے اس بھائی کی پروردگارہ خطاؤں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ وَصَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اے صحابہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اللہ فرشتے اس سے سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرشتوں کے صحیح طریقے سے جواب دے سکے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، لیکن آج اس پہ بہت کم عمل ہوتا ہے، جیسے ہی مٹی دی اور فوراً سے انسان بھاگتا ہے۔ ورنہ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہاتھ دھلتے ہیں، میں نے کہا وہ عام مٹی ہے، ایسا تو ہے نہیں، اس میں کچھ لگا ہوا ہے کہ لگ جائے گی تو انسان چلا بھی جا سکتا ہے۔ انسان غلط بہت سوچتا ہے، وہ مٹی ذرہ برابر بھی اس کے ہاتھ میں لگی لگی رہنا چاہیے، انسان سوچتا ہے، اس کے ذہن میں کیا چلتا ہے وہ اللہ جانے۔ ورنہ عام جیسی مٹی ویسی وہ مٹی، کوئی فرق نہیں، لیکن جب تک کہ مجال نہیں کہ انسان ہاتھ نہ دھل لے، اچھے سے ہاتھ دھلے گا ڈرتا رہتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ دھلے چل جائے گا، وہ عام مٹی کی طرح ہے۔ لہٰذا تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم اور دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عام طور سے یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا یہ بدعت ہے۔ آپ فردن الگ الگ اس کے لیے دعا کریں گے اپنے طور سے کہ اللہ ابھی اس سے سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحیح جواب دے لے، یہ انسان اپنے انفرادی طور پر دعا کرے گا۔ اجتماعی دعا کا لہذا امام دعا کرائے اور سب آمین آمین کہیں، اس کو علماء بدعت قرار دیتے کہ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، بدعت ہے۔ تو دعا کے تعلق سے یہ چیزیں خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے، اور دعا علماء کہتے ہیں بہتر ہے قبلہ رخ ہو کر کی جائے،
جیسے میت پہ کرتے ہیں ضروری نہیں، لیکن کہتے بہتر ہے کہ دعا کر رہا ہے میت کے لیے، قبلہ رخ کر کو دعا کی جائے اور الگ الگ دعا کی جائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے تعزیت کا۔ اللہ کے نبی بہت دھیان دیتے تھے اس پر۔ تعزیت، ایک انسان جہاں پر میت ہوئی ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم مسائل ہے، جہاں پر میت ہوئی ہے، غم کا ماحول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تعزیت کرنے کے لیے، تعزیت اس کو دلاسا دینے کے لیے، اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے صبر کی تلقین اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صبر کرو، کیا کر سکتے ہو۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تو ایک صحابی تھے، ایک صحابی وہ بیٹھتے تھے، ان کا چھوٹا سا لڑکا تھا، جب وہ تشریف رکھتے، وہ صحابی جب تشریف رکھتے، وہ چھوٹا سا بچہ وہ ضرور ان کو لاتے تھے، اپنی پاس اس کو بیٹھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے صحابی کیا تمہیں اپنے اس بچے سے محبت ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اللہ آپ سے ایسی محبت کرے جیسے میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں رابی وہ صحابی پھر آپ کی مجلس میں نہیں آئے، اللہ کے نبی کو فکر ہوئی کہ وہ صحابی کیوں نہیں میری مجلس میں آئے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، ہے صحابہ وہ جو صحابی آتے تھے اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو ضرور لے کر آتے تھے، اپنے معصوم بچے کو، وہ صحابی کیوں نہیں آ رہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کا جو بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے اور اس کی خیریت لی، بہت غم زدہ۔ نبی اکرم نے دیکھا کیسے اس کو تسلی دی جائے، آپ نے فرمایا اے صحابی سنو، تمہیں دو صورتوں میں سے کون سی صورت زیادہ پسند ہے؟ یہ تمہارا بیٹا زندہ ہوتا تم اس سے فائدہ اٹھاتے، اور یہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ جنت میں تمہارے لیے جنت کا گیٹ کھولے گا اور تم کو جنت میں داخل کروائے گا۔ اے میرے صحابی کون سی صورت تمہیں زیادہ پسند ہے؟ صحابی کہتے اللہ کے نبی میں تو یہ چاہتا ہوں میرا بچہ میرا ہاتھ پکڑ کر کل قیامت کے دن جنت کا گیٹ کھولے اور مجھے جنت میں داخلہ کروا دے۔ یہ اللہ کے نبی اس طریقے سے دلاسا اور تسلی دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت، آپ نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے وہ بچہ معصوم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من الناس مسلم یتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کوئی بھی مسلمان اس کے 3 بچے انتقال کر جائیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے وہ چلے گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے صلے میں اللہ نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیا، انہوں نے صبر کیا، جزا فضا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس بیس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، تو آپ یہ سوچئے اس صحابی کو اتنا غم، لیکن آپ نے ایسی بات کہہ دی، اس صحابی کو کتنا دلاسا ملا ہوگا، کتنا صبر مل گیا۔ آپ نے جب یہ بات کہی وہ بیٹا تمہارے لیے جنت کا گیٹ کھولے گا، صحابی کا جتنا غم تھا ختم ہو گیا کہ یہ میرا بچہ کل جنت میں میرے لیے گیٹ، جنت کا دروازہ کھولے گا۔ میرے عزیزوں اس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کیا کرتے تھے۔ تعزیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہیں زینب رضی اللہ عنہا، ان کی بچی امامہ، نبی اکرم اتنی محبت کرتے اپنی نواسی سے، حالت نماز میں ہوتے، جب قیام میں ہوتے آپ اس بچی کو اٹھا کے کندھے پر سوار کر لیا کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے اس کو رکھ دیتے، سجدے میں جاتے رکھ دیتے، اور پھر آپ کھڑے ہوتے، پھر اس بچی کو آپ اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے۔ کہا کہ وہ بچی انتقال ہو گیا، قریب ہے انتقال ہو گیا اس بچی کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس بچی کا انتقال ہو گیا، آپ آئے، آپ نے اپنی بچی کو دلاسا دیا،
صبر کی تعلیم دی، فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مَا آتَى وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ اے میری بچی، جو اللہ نے دیا تھا وہ بھی اسی کا تھا، جو لے لیا وہ بھی اسی کا ہے، اور تمام لوگ، ہم تمام لوگ جب وقت مقررہ آ جائے تمام کو جانا ہے۔ اے میری بچی تم صبر کرو اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھو۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسے کے طور پر کہی، تسلی کے طور پر کہی۔ اور ابو سلمہ کا انتقال ہوا، آپ نے وہ واقعہ بار بار سنا۔ اللہ کے نبی گئے اور سب رو رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ آنکھ کھلی ہوئی ہے، آپ نے آنکھ بند کی، بہت تیز سب رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ روح نکل جاتی ہے تو یہ نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، سب نے چیخ مار دی۔ نبی اکرم نے فرمایا سنو، اس موقع پر آپ کو صبر کرنا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، اس لیے کہ زبان سے تمہاری کوئی بھی بات نکلے گی فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، لہذا رو سکتے ہیں آپ، لیکن آواز کی چیخنا، چلانا، نوحہ ماتم، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ نے میت کے حق میں دعا کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ۔ آپ دیکھیے کتنی دلاسا اور تسلی مل جاتی ہے، اللہ کے نبی گئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِي۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ اللہ کے نبی گئے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ابو سلمہ کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دے، اور فرمایا کہ اللہ ابو سلمہ کے درجات کو جنت میں بڑھا دے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کے جو گھرانے والے ہیں ان کا تو والی بن جا، اللہ ان کو صبر کی توفیق دے، بڑا حادثہ ہے، اللہ رب العالمین صبر کی توفیق دے۔ پروردگارہ ہم تمام کو معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری بھی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور فرمایا اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ اس کو نور سے بھر دے۔ یہ دلاسا دیا۔ حضرت ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی اس غم کے موقع پر آپ ہمیں کوئی دعا سکھلا دیجئے۔ نبی اکرم، ایک بیوی شوہر چلا جائے ٹوٹ جاتی ہے بیوی، کہا ام سلمہ نے اللہ کے نبی غم کے اس موقع پر ہمیں آپ کوئی دعا سکھلا دیجئے۔ نبی اکرم نے فرمایا کوئی بھی مصیبت آئے تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر ایک چھوٹی سی دعا اور سکھائی، فرمایا اس کے بعد تم یہ پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی اللہ کے نبی نے مجھے یہ دعا سکھلائی، میں اس کو پڑھتی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھ کو اس مصیبت میں اجر دینا، صبر رب العالمین دینا، واخلف لی خیرا منہا، اور اللہ تبارک و تعالی جو مصیبت آئی ہے، میرا شوہر چلا گیا ہے، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دینا۔ کہتی تھیں کہ اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی یقین تو پورا تھا، لیکن دل میں یہ چل رہا تھا کہ ابو سلمہ اتنا میرا خیال رکھنے والا، میرا بہترین شوہر، ابو سلمہ کے جیسا شوہر کہاں ملے گا؟ کہا لیکن پابندی کے ساتھ میں یہ دعا پڑھتی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھ کو اس مصیبت میں اجر دے، اللہ جو مصیبت میرا شوہر گیا ہے اس سے بہترین شوہر دے دے۔ کہا جب عدت گزر گئی، محمد الرسول اللہ نے نکاح کا پیغام دیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین شوہر کون ہو سکتا ہے؟ صبر کیا اور برابر مسلسل یہ دعا کرتی رہی، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ان کو عطا فرما دیا۔ تو میرے عزیزو، اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دلاسا کیسے دیا کرتے تھے، مصیبت آگے آج یہ چلا گیا، آج ہمارا بھائی زندہ ہوتا ہے
तब भी हम नहीं जाते हैं। इतना आज इंसान ये बहाना करता मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन जब उसका खुद वो बीमार पड़ जाए, उसका भाई बीमार पड़ जाए, उसकी माँ बीमार पड़ जाए, अल्लाह ना करे, ये टाइम निकालेगा और जाएगा। लेकिन उसका भाई अगर एडमिट है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग जाते हैं, लेकिन अक्सरियत नहीं जाती है। और जाने का सवाब तो आप बार बार सुनते हैं कि बीमार है आदमी, आप गए, आपने दिलासा दिया, उसको तसल्ली दी और आप चले आए। कहा सुबह गए, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं, मगफरत करते रहते हैं। सुबह गया शाम तक, और शाम में गया तो सुबह तक फरिश्ते 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। मेरे अजीजों, इतना अहम ये नुक्ता है, लेकिन आज हमारे अंदर से तमाम चीजें जो नबी अकरम किया करते थे निकल जा रही हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कहा कि सहाबियात आई अल्लाह के रसूल के पास, कुछ औरतें आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ मर्दों को वाज़ो नसीहत करते हैं, कुरान पढ़कर उनको समझाते हैं, हम लोग इससे महरूम रहते हैं, क्या हमारा हक नहीं है क्या? नबी अकरम ने उनकी बात सुनी। सहाबियात ने कहा, अल्लाह के नबी, हमारा एक दिन मुतय्यन किया जाए, हमको वाज़ो नसीहत उसमें होगा। नबी अकरम ने मंजूर फरमा लिया, कहा ठीक है। तो सहाबियात ने कहा कि हम फुला जगह या फुला मकान में जमा हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने मंजूर कर लिया। अल्लाह के नबी गए, उनको बहुत सारी नसीहत की। उसमें एक नसीहत आपने ये भी फरमाई, उनको दिलासा दिया औरतों को, फरमाया, मा मिन कुन्ना मिन इम्रातिन तुक़द्दिमु सलातन मिनल वलद, फरमाया कोई भी औरत, उसके 3 बच्चे चले गए, सलासन मिनल वलद, और 3 बच्चे चले गए, उसने सब्र किया, नौहा मातम ना किया, सब्र किया। फरमाया, इल्ला कानू लहा हिजाबम मिनन नार, वो बच्चे उसके लिए जहन्नम से रुकावट बन जाएंगे, ये बच्चे उसको जन्नत में लेकर जाएंगे और जहन्नम में दाखिले से रुकावट बन जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को नसीहत की। एक औरत ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, अगर किसी औरत के 2 ही बच्चे इंतकाल कर जाएं, आपने फरमाया कि 2 बच्चे इंतकाल कर जाएं तब भी वो सब्र करे और सब्र का दामन हाथ से ना जाने दे, जजा फजा ना करे, तो ये 2 बच्चे भी उसको जन्नत में दाखिला करवाएंगे और जहन्नम से रुकावट बन जाएंगे। एक और रिवायत में कि अगर 1 बच्चा भी इंतकाल कर गया और आदमी ने सब्र किया, उसके माँ बाप ने सब्र किया, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, ताज़ियत के ताल्लुक से आज बड़ी गफलत पाई जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद यानी जाफर जंगे मूता में शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल आए और दिलासा दिया कि ऐ अब्दुल्ला, टेंशन मिल लेना, घबराना नहीं, हम लोग हैं। फिर अल्लाह से दुआ कर रहे कि अल्लाह इनको सब्र की तू तौफीक दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इनके रब्बुल आलमीन खानदानी जाफर के लिए रब्बुल आलमीन तू वाली बन जा। ऐ अल्लाह, अब्दुल्ला की जो तिजारत है परवरदिगारा, तो उसमें बरकत रब्बुल आलमीन पैदा फरमा दे। इस तरीके से नबी अकरम दिलासा और तसल्ली दिया करते थे। मेरे भाइयों, खास तौर से ताज़ियत के बारे में हमें ये चीजें याद रखना चाहिए कि ताज़ियत सिर्फ 3 दिन नहीं है। लोग समझते हैं ताज़ियत सिर्फ 3 दिन है, घर जाएंगे लगातार, 3 दिन के बाद नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई तहदीद नहीं की। हजरत जाफर बिन अबी तालिब शहीद हुए थे, 3 दिन तक आप नहीं गए थे, 3 दिन के बाद आप गए, आपने दिलासा दिया, फरमाया कि आज के बाद मेरे भाई पर कोई नहीं रोएगा, आज के बाद जितना तुम लोग रो चुके, आज के बाद मेरे भाई पर नहीं रोया जाएगा। मेरे भाइयों, तो जब मौका और महल देके इंसान 2 जुमले उससे बोल दे सब्र के ताल्लुक से, ऐसी बातें बोल दे कि गम उसका दूर हो जाए। मेरे भाइयों, और एक बात और है, किसी खास जगह जमा हुआ जाए। आज ये बहुत आम होता है, किसी घर में इंतकाल हो जाता है, पूरा घर भर जाता है, पूरा रेला जाएगा, फिर उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाता है। ये चीजें सुन्नत साबित नहीं है। मेरे अजीजों, इतना बड़ा गम हुआ और इतना प्रेशर पड़ता है, उसको दावत तक करने पड़ जाती है, इतने लोग जाते हैं, नहीं,
بلکہ آپ جہاں مناسب سمجھیں وہ آدمی مل گیا، دو باتیں صبر کے تعلق سے کہہ دیجئے، یا فردر انسان جائے تولیوں کی شکل میں پھر جاتا ہوں وہاں پہ کھانے کے لیے، منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے۔ میرے عزیزو، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میت کے گھر والوں کو کھانا کھلانا، فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، آپ نے خبر دی، لوگوں کو معلوم ہوا، جبریل امین نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو لشکر بھیجا تھا، آپ نے اس کا امیر زید بن حارثہ کو بنایا تھا، کہا زید اگر شہید کر دیے جائیں تمہارے امیر جعفر بن ابی طالب ہوں گے، وہ شہید کر دیے جائیں تو تمہارے امیر یہ عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ کہا یہ گئے، دشمن اتنے زیادہ تھے، یہ اگر 7,000 تھے تو دشمن کئی لاکھ کی تعداد میں تھے، گر گئے۔ لوگوں نے کہا، کچھ صحابہ نے کہ واپس چلو، اپنے آپ کو موت کے منہ میں مت ڈالو۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، قدم نہیں لا سکتے، ہم دو چیز کرتے ہیں، یا شہید ہو جائیں گے یا غازی بن کر لوٹیں گے۔ تو وہ شہید ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ لڑے، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا لیا تھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اتنی بہادری سے لڑے، ان کا ہاتھ کٹ گیا، اس ہاتھ سے انہوں جھنڈا پکڑا، وہ ہاتھ بھی ان کا کاٹ دیا گیا، منہ سے جھنڈا پکڑے ان کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اس جنگ میں، جنگ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، اور کیسے میں مسلمانوں کو بچا کے ان دشمن کے نرگے سے بچا کر نکالنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے تھے۔ تو یہ جب حادثہ ہوا تھا، نبی اکرم نے فرمایا لوگوں جعفر کے گھر والوں کو کھانے کا بندوبست کرو، ان کو ایسی مصیبت پہنچ گئی ہے، وہ کھانا بنا نہیں سکتے، وہ کھانا نہیں بنانے کے لائق ہیں، اتنا غم ان کو ہو گیا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ یقین نہیں کریں گے، بارہا اہل حدیث کی قبر پر مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ قبر میں اہل حدیثوں کی قبر ہے، مٹی اسی کے گھر سے اٹھی، قبر پر اعلان بارہا میں نے سنا، یہ اعلان کہ جتنے مہمان آئے ہیں وہ کھانا کھا کے جائیں۔ اور یہ اعلان کون کرتا ہے؟ میت کے گھر والے، کہ جتنے مہمان آئے ہیں وہ کھانا کھا کے جائیں گے۔ یہ اعلان کئی علاقوں میں نے یہ اعلان سنے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، الحمدللہ بہت اچھا نتیجہ ملا۔ لیکن آپ سوچئے نبی کی تعلیم کیا کہ ان کے گھر کھانا بھیجا جائے، ایسی مصیبت بیچارے وہ کھانا کیا کھا پائیں گے؟ آپ کھانا بھیجو ان کو، اور بہانے سے ان کو کھانا کھلاؤ، صبر کی تلقین کرو اور کھانا ان کو کھلاؤ، لیکن ان کو لمبا چوڑا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت، فرماتے ہیں قُلْنَا نَرَى الْإِجْتِمَاعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ لَهُمْ مِنَ النِّيَاحَةِ، فرمایا کہ ہم مرنے کے بعد میت کے گھر میں جمع ہونے کو، اور پھر میت کے گھر والے کھانا بنائیں جو مہمان ہوں، کہا اس کو ہم لوگ نوحہ اور ماتم میں شمار کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نوحہ اور ماتم حرام ہے۔ نبی اکرم نے بڑی صحیح بخاری کی 2 روایت بالکل سیم، ایک لفظ کا فرق ہے، دونوں روایت سیم ٹو سیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس میں ضرب الخدود، اور دوسری روایت فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، نبی فرمانے کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے گال پر تماچا مارے، اپنے گریبان چاک کرے، جاہلیت کی پکارے۔ فرمایا وہ آدمی ہمارے طریق پر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میت کے گھر کھانے کو ہم لوگ صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ نوحہ اور ماتم میں شمار کرتے تھے ان کے گھر کھانا اور جمع ہونے کو۔ میرے عزیزوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے، اور بیعت لینے کے بعد بہت ساری چیزیں کہتے تھے عورتوں سے، آئے عورتوں کی جماعت تم چوری نہ کرو گی،
زنا نہ کرو گی، تم بہتان نہ باندھو گی، اور اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو گی۔ اس میں یہ بھی فرماتے تھے کہ تم نوحہ اور ماتم نہیں کرو گی۔ میرے بھائیوں، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں وہ قرضہ لے کر یہ کھانے کا انتظام کرتے، ڈیگ پر ڈیگ کرتی ہے قرضہ لے کر۔ آپ سوچئے قرآن نے کتنا دھمکاتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو یتیم کا، بیوہ کا مال کھاتے ہیں، یہ مال کھانا ہو گیا، بیچارہ ان کا جو حق ہے وہ کسی قرضہ لے لے کے ڈیگ پر ڈیگ کھانے کے کھانے بنواتے ہیں وہ لوگ۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اسی طرح اشارہ فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما فانما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو یتیم کا، غریبوں کا مال ناحق ظلمن کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے، بھر رہے ہیں، اور بہت بری جگہ میں جہنم میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو یتیم اور بیواؤں کا مال کھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے سوگ کا مسئلہ ہے۔ سوگ یہ صرف 3 دن ہے عورتوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج فإنها تحد علیہ 4 اشہر وعشرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم کرے۔ ہاں، شوہر انتقال کر جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، یہ اس کی عدت ہے۔ اور عدت کے تعلق سے میں نے بارہا یہ بات رکھی کہ یہ عدت اس کی ہے جو حمل سے نہیں ہے۔ حمل سے ہے عورت، اس کی عدت کب تک ہے؟ جب تو بچہ جنم نہ دے۔ مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہوا، عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی بچہ یہ 2 مہینے کا ہوا، 7 دنوں، 7 مہینہ اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ ایسا ہوا شوہر کا انتقال ہوا، اس نے بچہ جنم دیا 1 مہینے کے بعد، عدت ختم اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سبعیہ ایک صحابیہ ہے، تو کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، میں حمل سے تھی، 25 صارحین کہتے ہیں 25 یا 35 40 تقریباً اتنے دنوں کے بعد ان کے یہاں بچہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا میری عدت ختم۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، نبی اکرم کے پاس مسئلہ گیا کہ اللہ کے رسول ان کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی اکرم نے فرمایا وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل، بچہ جنم دیا، عدت ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ عدت کے تعلق سے یہ کچھ چیزیں ہیں، اور عدت میں مجھے بڑا یہ تعجب ہوتا ہے، اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، کہیں انتقال، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ سوال کیا جاتا صاحب پردہ کس سے ہے؟ آپ یقین نہیں کریں گے، 12 سوال کیا گیا، اب پردے کی اتنی فکر، تو میں نے جواب دیا پردے میں کوئی چینجنگ نہیں، جو پردہ شروع سے شریعت نے کر دیا تو وہ ہے۔ آپ کا شوہر آج انتقال کر گیا، اب فکر ہے کہ یہ عدت کے تعلق سے صرف ہم پردہ کریں گے اس کے طرف، تو پردے میں کوئی چینجنگ نہیں، جو پردہ شریعت نے متعین کر دیا وہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور عدت کے تعلق سے یہ کہ عدت میں عورت بیٹھی ہوئی ہے بغیر کسی ضرورت کی، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کوئی علاج کرانا ہوا نہیں جائے گی کیا؟ جائے گی، کوئی ضروری کام ہے، ایسی وہ جاب کرتی، پڑھاتی تھی، اگر نہیں پڑھائے گی، اس کا گھر اسی چل رہا تو جائے گی۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جو آیا کہ غم کے آثار اس کے اوپر نمایاں ہونا چاہیے، ایسا لگے کہ واقعی اس کا شوہر انتقال کر گیا، بغیر کسی شرعی ضرورت کے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ ہاں، بہت بھڑکیلے لباس یہ نہیں پہنے گی، اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ چوڑیاں رہتی ہیں، بھائی آئے گا وہ چوڑیاں، غم ہے کیونکہ شوہر چلا گیا، بھائی آئے گا وہ چوڑیاں تمام توڑے گا۔ میرے عزیزوں، میں نے یہ کہا تھا کہ تمام چیزیں جاہلیت کی چیزیں ہیں، 2-3 چوڑیاں، ہاں یہ بہت زیادہ چوڑیاں پڑنا شوہر کے لیے زینت کرتا ہے، یہ تمام چیزیں، سرما لگانا، یہ تمام چیزیں زینت کی، وہ کچھ نہیں کرے گی، لیکن 2-3 چوڑیاں پہنا تو زینت میں نہیں، یہ پہن سکتی وہ،
اور ایسا نہیں کہ سفید ہی لباس پہنے گی، نہیں، لباس کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں، وہ ایسا لباس جو بھڑکیلا نہ ہو، وہ انسان، وہ عورت پہن سکتی ہے۔ بہت شدت برتی جاتی ہے میرے عزیزوں۔ یہ کچھ مسائل تھے، ہم انہی پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، ہم نے اتنے مسائل بیان کیے ہیں جنازے کے تعلق سے، یہ بہت موٹے موٹے مسائل ہیں، لیکن آپ جائیں گے جب گاؤں وغیرہ میں، موٹے موٹے مسائل لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم جو اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں پروردگارہ سنت کے مطابق دفن کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ رب العالمین جو دنیا سے چلے گئے ہمیں نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر عذاب قبر ہو رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب کو ان سے دور کر دے۔ پروردگارہ کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔